بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پھر بنی سالم کے ایک اور صاحب سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا، کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6423۔ اس حدیث میں کلمہ توحید کی عظمت اور اخلاص کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ دل سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا اور زندگی میں اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے دائمی عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ والوں پر قبر میں اور جب انہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس وقت وحشت طاری نہیں ہوگی۔ میں گویا اس وقت بھی لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جس نے ہم سے پریشانی کو دور کر دیا۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 16807۔ اس حدیث میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ سچے دل سے توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبر اور قیامت کی گھبراہٹ سے امن عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن وہ خوشی اور اطمینان کے ساتھ اٹھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ان کے غم اور خوف کو دور کر دیا۔ حدیث کا مقصد توحید کی اہمیت اور اللہ پر سچے ایمان کی برکت کو واضح کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ ہلکے پھلکے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی یاد و ذکر میں ڈوبے رہنے والے لوگ، ذکر ان کا بوجھ ان کے اوپر سے اتار کر رکھ دے گا اور قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3596۔ اس حدیث میں کثرت ذکر الہی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ نیک اعمال کی وجہ سے کامیاب اور اللہ کے قریب ہوں گے۔ مسلمان کو چاہیے کہ تسبیح، تحلیل، تکبیر، استغفار اور درود شریف کا اہتمام کرے۔